السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا، حضرت ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچے تو جماعت کھڑی تھی، اب سنتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور پڑھیں تو کب تک سنتیں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا بہترین سوال ہے۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ پائیں۔ فقہا فرماتے ہیں اس پر کہ فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت سنت تمام سنتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت اور بہت پاکیزگی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اس کو مسند احمد میں تحریر فرمایا گیا ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھا کرو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں، یعنی کہ آپ کسی بھی حال میں سنتیں فجر چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے اگر کوئی شخص فجر کی جماعت شروع ہو جانے کے بعد مسجد میں حاضر ہوا اور امید یہ ہے کہ وہ سنت پڑھ کر امام کو دوسری رکعت کے قیام یا رکوع یا امام کو تحیات میں بیٹھا ہوا، یعنی کہ امام کو سلام پھیرنے سے پہلے وہ جماعت میں شریک ہو جائے گا، تو اس پہ لازم ہے کہ پہلے سنتیں پڑھے۔ اب یہ سنتیں آپ مسجد کے سائٹ میں پڑھ لیں۔ اب آپ نے سنتیں پڑھ لیں، سنتیں پڑھنے بعد جماعت میں آپ شریک ہو گئے۔ اب ایسا کوئی موقع آیا کہ آپ جس ٹائم مسجد پہنچے رکعت دوسری کے امام صاحب قیام میں تھے، اب آپ کو یقین ہے کہ سنت پڑھوں گا جماعت نکل جائے گی، تو اب سنتیں چھوڑ دیں، سیدھے جماعت میں آپ شریک ہو جائیں، کیونکہ سنت کے لیے جماعت کا چھوڑنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اب جو سنتیں آپ کی چھوٹی ہیں وہ پڑھنی کب ہیں؟ تو اس پر فقہا فرماتے ہیں جو سنتیں آپ کی چھوٹی ہیں وہ آپ کو طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد قضا کر کے نصف النہار سے پہلے اسی دن پڑھنی ہے۔ اگر اس دن آپ نے نصف النہار سے پہلے نہیں پڑھی تو پھر اس کی بھی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اس پر میں ایک مسئلہ اور واضح کر دوں، جیسے کہ اتنا کم ٹائم ہے کہ آپ سنت کے صرف وہی چیزیں ادا کر سکتے ہیں جو فرض ہیں، واجبات ہیں، تو اس پر بھی علماء نے راحت کچھ گنجائش پیش کی ہے۔ اس پر رد المختار پہ تحریر فرماتے ہیں کہ سنت فجر پڑھنے میں اگر جماعت فوت ہو جانے کا خوف ہو تو نماز کے صرف وہی ارکان ادا کیے جائیں جو فرض ہیں اور واجب ہیں، سنن اور مستحبات کو چھوڑ دے، یعنی کہ ثنا یعنی سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ کو چھوڑ دے، اور سیدھے رکوع میں یعنی چھوڑ کے سیدھے سورہ فاتحہ پڑھے، ایک سورت میں لائے اور سیدھے رکوع میں چلا جائے۔ رکوع میں 1 مرتبہ تسبیح پڑھے، 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لے، ایسے ہی سجود میں جائے یعنی سجدے کرے تو 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے پھر اٹھ جائے، دونوں سجدوں میں 1 مرتبہ پڑھ کے پھر رکعت دوسری کے لیے اٹھ جائے، وہ رکعت بھی ایسے ہی پڑھے، پھر سیدھے اپنے آ کے تحیات میں بیٹھ جائے اور پھر سلام پھیر دے اور پھر سیدھے جا کے جماعت میں شریک ہو جائے۔ تو جہاں تک ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ یہ ضروری ہے کہ آپ یہ مسئلہ اوروں تک پہنچائیں تاکہ جو ہمارے اسلامی بھائی اس بات کو نہیں جانتے ہیں وہ آپ کے ذریعے اس مسئلے کو جاننے والے بن جائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔